الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام الجمعة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا قیمتی مہینہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اب الحمدللہ اس کا آخری عشرہ اور آخری ایام شروع ہو چکے ہیں. پھر بالخصوص آج کا جو دن ہے یہ اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے. اسی مناسبت سے ہمارے ہاں ماحول میں اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ یہ الوداعی جمعہ ہے. اب یہ نسبت جمعے کے ساتھ لگانا اور رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا، اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں ہے، نہ یہ لفظ کسی حدیث میں ہے نہ صحابہ سے منقول ہے، لیکن اس لفظ کے ساتھ لفظ وداع کو اس لیے جوڑا گیا، اس نسبت سے رکھا گیا کہ یہ اس مہینے کا ایسا جمعہ ہے کہ اب اس کے بعد ایسا جمعہ ہمیں اس سال میں پھر نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ شوال کا ہوگا، یعنی رمضان گزر چکا ہوگا. پھر ایک سال تک رمضان کا جمعہ نہیں، انتظار کرنا. اس وجہ سے اس کو الوداع کہا گیا کہ یہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے، اور یہ ایک پیغام اس انسان کو دے رہا ہے کہ وقت بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اس لیے کہ جو چیز آنے کے بعد رخصت ہوتی ہے، جس نے آنے کے بعد جانا ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے. اس نے مستقل نہیں رہنا، اس نے مستقل نہیں رکنا. آج کا یہ دن اور اس دن کا یہ نام جمعۃ الوداع، یہ ہم سب کو ایک واضح پیغام اور سبق دے رہا ہے کہ انسان
جس تیزی کے ساتھ میں گزر گیا اسی تیزی کے ساتھ تمہارا سفر بھی جاری. یہ مت سمجھو کہ میں گزر گیا تم اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہو، بلکہ وقت کا گزرنا یہ انسان کی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے. اس لیے آج کی تاریخ بدلے گی تو ہماری زندگی کا ایک دن اور بڑھ کے زندگی کم ہو جائے گی. تو ہمیں ہماری اس آخرت کی ایک یاد دلاتا ہے کہ انسان کا سفر اسی طرف ہے. پھر اس دن کی مناسبت سے ایک مسلمان کے ذہن میں دو قسم کی کیفیات ہونی چاہیے. دو کیفیات. ایک کیفیت ہمارے پاس شکر کی اور ایک کیفیت ہمارے پاس استغفار کی. شکر بھی ہو اور استغفار بھی ہو. اب بظاہر دو باتیں ایک ساتھ کیسے جمع ہوں گی؟ رمضان کا مہینہ صاحب ایمان کو مل جائے، وہ اس مہینے کے روزے رکھ لے، اس مہینے میں فرائض کا اہتمام کر لے، سنتوں کی پابندی کر لے، تراویح کا اہتمام کر لے، تلاوت تسبیحات اور دعاؤں میں وقت لگا لے. یقین کریں یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. چھوٹی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے علماء نے منع کیا کہ اس طرح بھی انسان نہ کہیے جو بعض دفعہ ہم کچھ حد درجہ خود ساختہ کسر نفسی کا شکار ہوتے ہیں. حد درجہ، جی ہماری کیا نمازیں ہیں، جی ہمارے کیا روزے ہیں، کہتے ہیں نا بعض دفعہ، جی ہماری کیا نمازیں ہیں، جی ہمارے کیا روزے ہیں. اور اس کو ہم اپنے طور سمجھتے ہیں کہ یہ میں تواضعاً کہہ رہا ہوں. تواضع کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تواضع کیا چیز ہے. اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دے، یہ نعمت کا موقع ہے، ناقدری کا نہیں. یہ شکر کا موقع ہے، ناقدری کے کلمات کا موقع نہیں. اسی لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں نماز کے بارے میں کہ قبول ہو کہ نہ ہو، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جسے تیرے آستاں سے نسبت ہے. اس لیے کہ ہم نے تو سر آپ کے بارگاہ میں جھکایا ہے نا. چاہے مسلمان کتنا کمزور ہے، لیکن آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ جی آپ نے سجدہ کس کو کیا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ اللہ کو کیا. گناہوں سے بھرا ہوا مسلمان بھی یہ کہے گا. حرم مکی اور مدنی میں کھڑا ہوا مسلمان بھی یہ کہے گا کہ جی میں نے سر جھکا ہے تو اللہ کے سامنے جھکا ہے، میں تو اللہ کے سامنے سر جھکا ہے. تو وہ سجدہ جسے تیرے آستاں سے نسبت ہے، یہ سجدہ ہم نے غیر اللہ کو تو کیا نہیں، یہ تو اللہ کو ہوا ہے. اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. اس لیے ایک تو یہ دن اور یہ گزرتا ہوا وقت ہمیں شکر کا پیغام دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کی توفیق اور فضل شامل حال نہ ہوتا تو یہ مہینہ گزرتا ہم ایک روزہ بھی نہیں رکھتے. کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، یقین کریں. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ماحول کے اندر ہے، ورنہ بعض دفعہ جو ساتھی بتاتے ہیں تو دل روتا ہے کہ یہ مسلمان کیا کرنے جا رہا ہے. نوجوان صحت مند تندرست لڑکے
جو دنیا کے سارے کام کرتے ہیں لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے وہ لوگ، وہ طبقہ جو مزدور پیشہ ہے، جو مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، ایک وقت تھا کہ مسلمان کے پاس تصور نہیں تھا کہ رمضان آئے اور یہ فرض روزہ چھوڑ دیں، لیکن اب بہت سارے علاقوں میں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ کھلے عام ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، لوگ چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ بعض ایسے ناسمجھ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس لیے روزہ چھوڑتے ہیں کہ جی آج سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی، آج آنکھ نہیں کھلی تو جی کسی نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ مقصد ایک دن سحری نہیں ہوئی تو میں اتنا ٹائم ٹیبل کا پابند ہوں کہ جی سحری نہیں تو روزہ کیسے رکھوں۔ یہ ہمارے ایمانی حالت ہے دوست، اس کو چھوڑ دیا۔ طبیعت پہ تھوڑا سا گرا لگا، سر میں درد ہو رہا ہے، رات نیند نہیں ہوئی، کل پیپر دینا ہے، کل حیدرآباد تک جانا ہے، بس چھوڑ دیا روزہ۔ مسلمان روزہ چھوڑ دے، یہ تو تصور اس امت کے اندر نہیں تھا۔ آپ نے اپنے بڑوں کو، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ کتنی بیماریوں میں 80 سال تک پہنچنے کے بعد ڈاکٹر کہتے تھے بھئی روزہ نہ رکھیں، نہ رکھیں، نہ رکھیں، وہ روزہ رکھتے تھے۔ آج بھی دیکھیں کتنے ہمارے بڑے حضرات، والدین ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ خود ہماری والدہ مرحومہ، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، جب جگر کا عارضہ لاحق ہوا، آخر کے 3 سال ڈاکٹر کہتی تھی ان کو ایک روزہ بھی رکھوائے آپ لوگ خود ذمہ دار ہے، اس لیے کہ جگر کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہر وقت، نہیں رکھے۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے صرف آخر کے چند ایام جو ان کے شدید بیماری کے تھے، اس کے علاوہ ایک روزہ نہیں چھوڑ، باوجود ہماری منتوں کے۔ یہ تو ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا نا کہ رمضان آئے اور میں روزہ خوری کر رہا ہوں، میں روزہ کھا رہا ہوں۔ یہاں تک حکم آیا، جو مسئلہ مستورات سے متعلق ہے، لیکن دیکھیں اس میں بھی کیا حکم دیا گیا کہ اگر وہ ایام جو عورت کی ناپاکی کے ہیں، ناغے کے ہیں، جس میں ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا، اب ان کے روزے ان دنوں نہیں، وہ بعد میں قضا کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی حکم یہ ہے کہ وہ اپنی ہیئت، حالت، کیفیت روزے داروں جیسی بنا۔ مسلمان معاشرے کی مستورات باوجود اس کے کہ ان کا روزہ نہیں ہوتا، لیکن وہ روزہ داروں کی طرح دن گزارتی، یہ دن ہمارا اس طرح گزر جائے۔ اور آج ہم اتنے جری ہو گئے کہ کھلے عام کھانا پینا اور چائے سموسے سب چیزیں آزادانہ چل رہی۔ ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑا رمضان کا، حدیث پاک میں کیا وعید آئی، ایک روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑا، فرمایا ساری زندگی یہ اگر اس کی قضا کرتا رہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، وہ تو نعمت تھی، گزر گئی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیڑھی پر قدم رکھا، کیا بد دعا فرمائی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو اس لیے اگر روزے عافیت سے رکھ لیے، ایک تو عذر کی وجہ سے چھوڑ دے وہ تو مستثنا، روزوں کی توفیق مل گئی، تراویح کی توفیق مل گئی، فرض نمازوں کی توفیق مل گئی، مسجد آنے کی توفیق مل گئی، تلاوت، تسبیحات، دعاؤں کی توفیق مل گئی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ تو ایک تو یہ دن ہمیں شکر کا پیغام دیتا ہے، ہمیں ناقدری نہیں کرنی کہ ہم ناقدری کے بول بولیں اور اس کو پھر تواضع سمجھیں، نہیں۔
جو نعمت اللہ نے دے دی اس کو نعمت سمجھنا چاہیے، اور نعمت پر بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، زندگی میں ایک اور رمضان آیا، اور اس رمضان میں بھی آپ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا، ہماری دستگیری کی، ہمیں اعمال کی توفیق دی، اللہ اس پہ آپ کا شکر ہے۔ تو ایک تو شکر کا موقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرض کیا کہ دوسرا کیا ہے؟ استغفار کا۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ سے معافی کو طلب کرنا ہے۔ اب بندہ نیکیاں اتنی کر رہا ہے، تراویح میں 1.5 گھنٹے تک کھڑا ہوا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، اعتکاف میں بھی بیٹھ گیا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے، اور پھر اس کو کہا جائے کہ جی آپ استغفار بھی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے، اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ قرآن کریم میں 27ویں پارے میں سورۃ الزاریات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون، متقین اللہ کے خواص ہوتے ہیں۔ فرمایا جو متقین ہے وہ قیامت کے دن باغات میں ہوں گے، جنت کے چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، جو نعمتیں ان کو فرشتے دے رہے ہوں گے یہ وصول کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی نیکی میں گزاری۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں رہتے ہوئے رات کو بہت کم نیند کرتے تھے، بہت کم سوتے تھے رات۔ کیوں کم سوتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی رات کا اکثر حصہ وہ قیام میں، تہجد میں گزرتا تھا۔ لیکن وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ساری رات اور رات کا اکثر حصہ قیام میں گزرا، لیکن جب سحر کا وقت آتا، فجر کا وقت داخل ہوتا، ہم یستغفرون، یہی متقین اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگنے میں لگ جاتے، استغفار کرتے۔ جب یہ آیات اتری تو حضرت ام المومنین عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو متقین تھے اور ان کی راتیں اللہ کے سامنے قیام میں گزری ہے، تو گناہ تو کوئی کیا نہیں انہوں نے، اور استغفار تو بندہ اس وقت کرتا ہے جب اس نے گناہ کیے، گناہ تو ہے نہیں، ساری رات قیام ہے، پھر کیوں سحر کے وقت میں استغفار کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ استغفار یہ بوجہ گناہ نہیں بلکہ بوجہ عبدیت اور معرفت کے قلت کے ہے۔ یہ بندہ اللہ کے سامنے یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ آپ نے توفیق دی اور میں رات کو آپ کے سامنے کھڑا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ تو مجھ سے ادا نہیں ہوا، جو آپ کی معرفت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا، اللہ میں اس پر آپ سے معافی طلب کرتا۔ یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم جیسا کمزور آدمی جب ہوگا تو وہ کیا کرتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو پھر بھی چوڑا ہو کے گھومتا ہے، اس لیے کہ اس کو لگتا ہے آج میں نے اضافی 2 رکعت پڑھ لی۔ لیکن جو خواص ہوتے ہیں، مقربین ہوتے ہیں، مقبولین ہوتے ہیں، وہ سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے، ہم تو ابھی بہت پیچھے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ موقع جہاں شکر کا ہے وہاں استغفار کا بھی ہے۔ استغفار کس چیز پر؟ اس بات پر کہ اللہ اس رمضان کو جیسے آپ کے لیے گزارنا چاہیے تھا، جیسا حق تھا آپ کا،
اس مہینے کا جیسا اکرام ہمیں کرنا چاہیے تھا، اے اللہ وہ تو ہم سے نہیں ہو سکا، اس میں تو یقیناً ہم نے بڑی کمی کوتاہی کی ہے، اس میں تو کوئی رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اس سوچ اور اس جذبے کے ساتھ یہ جمعۃ الوداع کا دن ہمیں استغفار کی تلقین اور ترغیب بھی دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج کا یہ دن ایک مسلمان کے لیے شکر کا بھی ہے اور طلب استغفار کا بھی ہے۔ ہمارے اندر دونوں جذبات بیک وقت ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو دوستو بزرگوں فکر آخرت اور آخرت کی تیاری۔ اس لیے کہ دیکھیں نا، یہ لفظ اور یہ دن یہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ یہ لفظ وداع کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں رخصت ہو رہا ہوں، میں تم سے جا رہا ہوں۔ تو جس طرح وقت گزرتا ہے اس کو قیام نہیں بلکہ اس کو تحرک ہے، وہ آگے کی سفر کر رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے، اسی طریقے سے انسان بھی ایک سفر کرتے ہوئے آگے جا رہا ہے، اور اس آخرت کی منزل کی پوری تیاری ہمیں اس دنیا میں رہ کے کرنی ہے دوست۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ زندگی تو جیسے چاہوں گزار لوں، اور پھر آخر میں یہ کہوں کہ جی اب مجھے اتنی عمر مل جائے کہ جس میں میں یہ سارے اعمال کر لوں، توبہ بھی کر لوں اور تلافی مافات کر لوں۔ جس وقت اللہ پاک ہمت دے، موقع دے، توفیق دے، سمجھ دے، انسان اپنی آخرت کی تیاری کے اندر لگ جائے۔ آج موقع ہے، آج ہمیں اللہ پاک نے عقل، سمجھ، فہم، طاقت، ہمت دی ہے۔ مبادا وہ وقت آئے کہ پھر انسان کا حافظہ اس کے قابو میں ہی نہیں ہو، پھر انسان کو نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں، زبان سے کیا نکل رہا ہے، پھر تو اس کا اعتبار نہیں۔ اس لیے آخرت کی تیاری ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے دوست۔ تو جمعۃ الوداع یہ کوئی خاص تہوار نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک عبرت کا سبق ہے، ایک عبرت کا پیغام ہے دوست۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ ماحول میں جب تک ہم کچھ نیا نہ کریں تو ہمیں مزہ نہیں آتا، ہے نا؟ جب کچھ نیا نہ کریں جب تک ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس دن سے متعلق بھی بہت ساری عجیب و غریب باتیں ہمارے ماحول کے اندر موجود ہے۔ اس میں ایک سب سے اہم ترین بات جس کو سمجھنا ضروری ہے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے میں قضائے عمری پڑھی جائے۔ قضائے عمری کس کو کہتے ہیں دوستوں؟ بات کو سمجھیے گا اچھی طرح۔ عموماً جن کے ذمے کئی سالوں کی قضا نمازیں ہیں، پیچھے کئی عرصے نہیں پڑھی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان نے اگر غفلت کی وجہ سے سابقہ زندگی میں نمازیں ضائع کی ہے تو اس کا حل اور اس کی تلافی کیا ہے کہ جتنی نمازیں چھوٹ گئی اتنی نمازوں کی اب ہم قضا کر لیں۔ اگر 1 سال کی ہے تو 1 سال کی قضا، 10 سال کی ہے تو 10 سال کی قضا، اور اگر 40 سال کی ہے تو 40 سال کی قضا انسان شروع کرے گا۔ اب اس موقع پہ ایک من گھڑت سی بات پھیلا دی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ پرانا ہے، اور اب یہ چیز زیادہ فتنہ اس لیے کہ اب یہ میسیجز ہم ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، بس جو چیز آیا اس کو فٹ سے آگے فارورڈ کر دیا، پھر گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ایک گروپ میں سینکڑوں ساتھی ہوتے ہیں، اور وہ اس کو ایک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے تو یہ صدقہ جاریہ ہے نا، آج کل تو صدقہ جاریہ رہ گیا، اور ایمان کا اظہار اور غیرت کا اظہار آج کل تو یہ ہے، آپ دیکھیں نا، میسج لکھا ہوگا، نیچے لکھا ہوگا
اگر آپ سچے پکے مومن ہیں تو آپ کا ہاتھ نہیں رکنا چاہیے، اس کو 100 افراد تک بھیج دیں، ہم اس ذریعے سے قبلہ اول فتح کریں گے۔ ایک بٹن دبائیں گے اور مسجد اقصی پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ اب اس امت کا یہ حال ہے، یہ فیس بکی مجاہدین ہیں، تو کوئی تحقیق، کوئی اطمینان نہیں، بس یہ کہ ایک چیز آئی، اس کو آگے بھیج دے جی، فارورڈ پلیز، تو اس کو آگے بھیج دیا۔ تو یہ تو ان دنوں چل رہے ہیں۔ تو قضائے عمری سے متعلق ایک چیز جاہلانہ طور پہ پھیلائی ہوئی ہے کہ اس رمضان کے آخری جمعے میں جو بندہ 12 رکعت نفل پڑھ لے، کتنی رکعت؟ 12 رکعت، وہ 12 رکعت نفل پڑھ لے، پھر اس کے پیچھے جتنی قضا نمازیں تھیں وہ سب کے سب ان 12 رکعتوں کی جمعۃ الوداع کے دن جو پڑھے گئے وہ سب معاف ہو گئے۔ اور عجیب میں حیران ہوں، ابھی میں نے ایک میسج دیکھا جمعے کی تیاری کرتے ہوئے، اس میں باقاعدہ ایک روایت لکھی ہوئی تھی کہ بھئی جس نے رمضان کے آخری جمعے میں 12 رکعت نفل پڑھ لی، اس کے پچھلے 70 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ یہ سارا دن انسان بیچارہ فکر کرتا ہے، 5 وقت بار بار مسجد آتا ہے پھر جاتا ہے، تو بس تو پھر ایک انتظار ہی کر لیتے ہیں آخری جمعے کا، رمضان کا ایک دفعہ پڑھ کے اور سب چیزیں ختم ہو گئی۔ وہ کسی نے اس طرح کیا کہ رمضان کے آخری جمعے میں قضائے عمری کے 12 نفل پڑھ لیے اس نیت سے۔ وہ ایک دوست نے اس سے کہا یار آپ کے 70 سال سے تو عمر آپ کی کم ہے، تو آپ کی تو زیادہ معاف ہو گئی، کہا باقی آگے کے ایڈوانس میں شامل کر دو۔ تو یہ حالت ہے۔ تو یہ بالکل ایک جاہلانہ باتیں ہیں جو ہمارے ماحول کے اندر پھیلی ہوئی ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ قضائے عمری جو شریعت کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ جتنی نمازیں آپ کے ذمہ ہیں اتنی آپ نے قضا کرنی ہے۔ شروع کرے گا انسان، ہمت کرے گا، پھر جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اس حساب سے چلتا رہے۔ پھر اللہ پاک کو جب بندہ اپنا ارادہ دکھا دیتا ہے کہ اللہ میں تو پچھلی بڑی زندگی غفلت میں گزاری، اب کوشش کر رہا ہوں، یقین کریں اللہ آسان بھی فرما دیتے ہیں، معاف بھی فرما دیتے ہیں، لیکن بشرطے کہ انسان شریعت اور سنت والی زندگی کا پابند رہے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے جمعۃ الوداع کا روزہ رکھ لیا آخری دن کا، تو اگر اس کے ذمے پچھلے کوئی روزے قضا ہے یا کمزوری ہوئی ہے تو وہ بھی اس میں کام حل ہو جائے گا، اس جمعۃ الوداع کے روزے سے وہ مسئلہ بھی یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی بالکل ایک جاہلانہ بات ہے، بے مقصد سی بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ذہن میں یہ خیالات بھی ہوتے ہیں اور بعض لوگ اس میں مبتلا بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس آخری جمعے کو یا آخری ایام کو سامنے رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان جا رہا ہے تو یہ کوئی صدمہ ہے یا کوئی غم ہے یا ایسا موقع ہے کہ جس میں ہمیں پریشان ہونا چاہیے۔ یہ کوئی تصور دوستو شریعت کے اندر نہیں۔ رمضان کا اختتام اور رمضان کی تکمیل یہ مومن کے لیے غم کا موقع نہیں ہے دوستو کہ مومن اس کو غم کہے، بلکہ حدیث پاک میں کیا فرمایا، صحیح حدیث موجود ہے، غلط باتوں میں ہم جاتے ہیں اور سنت طریقوں سے دور ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا روزہ دار کو اللہ 2 خوشیاں دیتے ہیں، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی تو روزہ دار کی اس دن ہے کہ جس دن یہ روزوں کو مکمل کر لے گا، افطار کر لے گا، عید کے دن کھانا پینا شروع ہو جائے گا نا۔ تو حدیث پاک کیا بتا رہی ہے کہ یہ مومن کے لیے کس چیز کا موقع ہے؟ خوشی کا موقع ہے۔ یہ آہو بکا کا اور رونے کا اور صدمے کا اور غم کا اور اظہار کا اور چیخنے چلانے کا، یہ ایسے ہی ایموشنل بلیک میلنگ جس کو کہتے ہیں نا، یہ وہ حرکتیں آج دین کو صحیح طریقے سے سیکھیں دوستوں۔ یہ آج جو کھیل تماشے ہم پر مسلط ہو گئے نا، ان چیزوں سے بچیں، ان کی پیچھے کوئی حقیقت اور ثبوت نہیں ہے۔
بے مقصد سے کام ہے. جو بات اللہ کے پاک پیغمبر فرما چکے ہیں کہ فرحۃ عند فطرہ، کہ جس دن روزہ دار روزوں کو مکمل کر لیتا ہے یہ اس کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے اس کو مہینہ دیا، اس نے مکمل کر لیا عافیت کے ساتھ. تو پھر انسان کا یہ سمجھنا یہ اپنی طرف سے ایک اختراع ہے کہ بھئی میں اس پہ ایک غم مناؤں نعوذ باللہ، یا اس کا کوئی ایسا اظہار کروں. شریعت میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. اور فرمائے دوسری خوشی کا موقع روزہ دار کے لیے کب ہے؟ کہ جب یہ اپنے ان اعمال کو لے کر اللہ سے آخرت میں ملاقات کرے، وہ بھی اس کے لیے خوشی کا موقع ہے. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ رمضان کے آخری دن ہے، آخری جمعہ ہے، اور سب سے قیمتی ترین ایام اس وقت گزر رہے ہیں. اور 2 طاق راتیں ہمارے پاس ہے. بڑی قیمتی رات 27ویں شب کی وہ کل آ رہی ہے، اس کے بعد ایک 29ویں شب ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس لیلۃ الجائزہ آگے آ رہی ہے، عید کی رات ہے. یہ سارے قیمتی دن باقی ہے ہمارے پاس. تو اس لیے ہر ساتھی اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. جو کمی کمزوری اگر اب تک تھی، مابقیہ ان چند دنوں میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. اعمال کا اہتمام اور بڑھائیں، تلاوت کی پابندی اور زیادہ ہو جائیں، مسجد کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے والے بن جائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.